بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق اللہ کا دوسرا حق نماز ہے۔ اللہ کی توحید کا اقرار و اعتراف اور اس کے تقاضوں کی تکمیل اللہ کا پہلا حق ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد اللہ کے حقوق میں سب سے اہم حق نماز ہے۔ اس کی اہمیت اس سے واضح ہے کہ نماز کا حکم اللہ نے پہلی امتوں کو بھی دیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت موجود ہے۔ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ 109 مقامات پر نماز کا ذکر آیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْہِ رَاجِعُونَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور یہ بہت بھاری ہے مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ نے کتنے ہی مقامات میں نماز کا تذکرہ کیا ہے، یعنی قرآن کی کتنی صورتیں ہیں جس میں نماز کا ذکر ہے۔ امام بخاری، امام مسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا۔ قالا، میں نے پھر پوچھا ثم ایو، پھر کون سا؟ قالا، آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک، اچھا سلوک۔ قالا، پھر میں نے پوچھا ثم ایو، پھر کون سا ہے؟ قالا، آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یعنی اب اس حدیث سے نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ سیدنا ابو درداء فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب دوست یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِّلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكُوا صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا، چاہے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے۔ فرض نماز کو بھی قصدن نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے قصدن فرض نماز کو چھوڑ دیا تو اس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اٹھ گیا۔ اور شراب بھی نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کا دروازہ کھولنے والی چیز ہے۔ جب انسان نشے میں ہوتا ہے اسے کچھ نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ نماز کا اس قدر تاکید کے ساتھ ساتھ نماز چھوڑنے والے کے بارے میں بھی سخت وعید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان عہد جو ہے وہ نماز ہے۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ایک اور روایت میں ہے بین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اسی طرح کی جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے، یعنی جس نے نماز چھوڑ دی اس نے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کو ختم کر دیا۔ نماز کی قبولیت کے لیے بنیادی شرطیں بھی ہیں۔ قبولیت نماز کے لیے ضروری ہے کہ طہارت کے علاوہ اس کے جسم پر جو لباس ہو وہ حلال کمائی سے بنایا ہوا ہو، خشوع و خضوع سے نماز پڑھی جائے، سنت کے مطابق اعتدال ارکان کا اہتمام کیا جائے، یعنی نماز کے ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے۔ یہ نماز کے بارے میں انشاءاللہ ہم باقی جو ہے اس کے وہ نماز کے ٹاپک پہ ہوگا، یہاں صرف ہم حقوق اللہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے اس لیے یہاں مختصر بیان کیا جا رہا ہے۔